بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اردو رقیہ طارق کے سنگ کے ساتھ رقیہ طارق آپ کے سنگ اور ساتھ ساتھ میرے پیارے انٹر کے بچوں، آج میں کیا کروانے والی ہوں؟ آج حیدر علی آتش کی آپ کی جو غزل نمبر 1 ہے اس کے اشعار کی تشریح میں شروع کروا رہی ہوں، اور آج ہم پہلے غزل کی تشریح سمجھیں گے۔ اچھے سے سمجھیے گا، امتحان سر پر ہیں اور اچھے سے لکھیے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جب ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ حوالہ لکھتے ہیں۔ تو آپ حوالہ کیا لکھو گے؟ جیسے مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب گلزار اردو کی غزل حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ حیدر علی آتش کا چھوٹا سا مختصر سا تعارف کریں گے، زیادہ طویل نہیں، وہ طویل والا دوسرا ہے جو آپ خصوصیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں نا 20 نمبر کا، وہ الگ ہے۔ ادھر آپ مختصر سا تعارف بیان کریں گے کیونکہ آپ کو شعر کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مختصر سے تعارف میں آپ لکھیں گے کہ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے، ایک صوفی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے والد جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کا جو تعلیمی سلسلہ چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا، مگر کیونکہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا تو آپ نے اپنے ہی بلبوتے پر تعلیم حاصل کی اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوئے۔ حیدر علی آتش کو شعر و شاعری کا خاصا شغف تھا، ان کی شاعری بڑی ہی منفرد اور خوبصورت ہوتی ہے۔ چند خصوصیات حیدر علی آتش کی شاعری کی وہ مندرجہ ذیل ہیں، آپ مندرجہ ذیل کر کے حیدر علی آتش کی شاعری کی خصوصیات کی ہیڈنگ ڈال کر لکھ لیجیے۔ اس طرح کہ نمبر 1 پوائنٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں ترجمانی عشق، آپ کی جو شاعری ہوتی ہے وہ عشق، اس میں عشق کی ترجمانی ہوتی ہے، اس طرح آپ لکھیں گے۔ نمبر 1 پوائنٹ ترجمانی عشق، اور اس کے علاوہ آپ ایک اور پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، وہ پوائنٹ ہے ندرت ادا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی جو شاعری ہوتی ہے اس میں ایک نئی ادا ہوتی ہے، ایک نیا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا پوائنٹ پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو کہ بے مثل مطلع، ان کا جو مطلع ہوتا ہے غزل کا، جو پہلا شعر ہوتا ہے نا، بڑا ہی لاجواب ہوتا ہے، بڑا ہی بے مثل ہوتا ہے، اور پڑھنے والا جب غزل پڑھتا ہے اس کا پہلا ہی مصرع پڑھتا ہے تو وہ اتنا اچھا افیکٹ پڑھنے والے پہ ڈالتا ہے، اثر ڈالتا ہے کہ وہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو وہ والی بات ہے ان کی شاعری میں، بے مثل مطلع ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ یعنی غزل کا پہلا شعر زبردست ہوتا ہے۔ یا آپ ہیڈنگ ڈال سکتے ہو بے مثل مطلع، پھر آپ ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں آتش کی زباں۔ آتش کی زباں انتہائی سادہ، سہل، آسان ہوتی ہے، اور جو پڑھنے والے کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ ہیڈنگ ڈال سکتے ہو سہل ممتنع، ایسے اشعار جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی شاعری کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں محاورات کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ہیڈنگ محاورات، ہیڈنگ کیا، وہ جو پوائنٹس آپ لکھ رہے ہو نا اس میں آپ لکھیے محاورات کا استعمال ہوتا ہے ان کی شاعری میں۔ تصوف کا رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے جو راستہ اختیار کرتا ہے بندہ، اسے تصوف کہا جاتا ہے نا، تو وہ تصوف کی جھلک بھی آپ کی شاعری میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ معرفت الہی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ تصوف سے ہو کر جاتا ہے، تصوف ہے نا وہ، تو وہ بھی رنگ آپ کو ان کی شاعری میں نظر آئے گا۔ اگلا پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہو کہ ان کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بڑی اخلاقی نوعیت کے ہوتے ہیں، جسے پڑھ کر انسان اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے۔
اور ضرب المثل اشعار کا استعمال ہوتا ہے، اور بس یہ سب چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں ان کے تعارف میں۔ اس کے علاوہ آپ چھوٹا سا ایک لکھ سکتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد آتش کے بارے میں کہتے ہیں کہ آتش نے اس طرح اشعار کہے جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ آتش نے اس طرح اشعار کہے جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، روز مرہ آپ جیسے باتیں کرتے ہیں بالکل اس انداز میں انہوں نے اپنے اشعار کہے ہیں۔ آ جائیے اب غزل نمبر 1 کا پہلا شعر سمجھ لیجئے، اچھے سے سمجھیے گا اور بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آخر آتش کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کی فرسٹ ایئر کی جو کتاب ہے اس کا میں شعر نکال رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ مس حیدر علی آتش کے پہلی غزل کے اشعار سمجھائیے، تو حاضر ہے پہلا شعر۔ چشمہ لگا لوں، آپ کی مس کو نظر نہیں آتا ہے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ سن کر ہی آپ کے ذہن میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، سہل ممتنع ہے، آسان شعر ہے، بالکل سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور کیا سمجھ میں آیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر تم اپنی حقیقت جاننا چاہتے ہو کہ تم کیا ہو، تمہارا فسانہ کیا ہے، تم کس خماش کے انسان ہو، تم کس کردار کے مالک ہو، تمہارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، تو ذرا چھپ کر باتیں سنو لوگوں کی کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ غائبانہ انداز میں چھپ کر تم ان کی گفتگو سنو، ان کی باتیں سنو، جو حقیقت ہوگی وہ تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تمہارے سامنے تو وہ کچھ نہیں کہہ پاتے ہے نا، لحاظ کرتے ہیں نا بعض لوگ، تو سامنے تو کچھ نہیں کہہ پاتے، ہاں تمہاری اصل حقیقت جو ہوتی ہے وہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہے کہ تمہارے پیٹھ پیچھے لوگ کیا باتیں بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اگر تم اپنے بارے میں صحیح جاننا چاہتے ہو تو چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سنو کہ لوگوں کی رائے تمہارے لیے کیا ہے۔ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارتا جاتا ہے، لوگ اسے جیسی زندگی وہ گزارتا ہے، گزار کے جاتا ہے، گزارتا ہے، لوگ اسی طرح اسے یاد کرتے ہیں۔ اس کی اصل حقیقت دراصل لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصل حقیقت پیٹھ پیچھے ہی پتہ چلتی ہے۔ اے انسان، اگر تجھے اپنے بارے میں بہتر فیصلہ چاہیے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے سچائی کا علم ہو، تو لوگوں کے درمیان سے ہٹ کر، چھپ کر، غائبانہ طور پر کوشش کر کہ ان کی باتیں سن لیں۔ تیری غیر موجودگی میں لوگ تجھے کیا کہتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں اس بارے میں سن، اور پھر اپنی آئندہ زندگی کا لاہ عمل بنا، اور وہ غلطیاں نہ کر جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنی زندگی کو تو بہتر بنائے گا، اپنے کردار کو اچھا کرے گا، تو بے شک لوگ پیٹھ پیچھے بھی تیری اچھائیاں کریں گے اور برائیاں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا اکثر و بیشتر ہم جب
کافی ہماری عمر ڈھل جاتی ہے، پھر ہم نیکیوں کے کام شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہ شروعات سے ہی ہمیں کام شروع کر دینا چاہیے، اچھے اچھے کام کرنے کا کے اقدام ہمیں شروعات سے ہی کر دینا چاہیے، تاکہ نہ صرف لوگ ہمیں زندگی میں اچھے ناموں سے یاد کریں، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس شعر کا کی تشریح اچھے سے یاد کیجئے اور پڑھیے اور یاد کیجئے اور امتحان اچھے سے دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی رقیہ طارق کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید اشعار کی تشریح کر پاؤں گی۔ تب تک کے لیے رقیہ طارق کو اجازت دیجیے، مگر ٹھہریے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اس چینل سے میرے وطن کے بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور مجھے سبسکرائب کیجیے گا، ورنہ آپ کی مرضی بالکل مت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی رقیہ طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔